السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई और बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की फकीदा व बरकत हमदुसना के बाद अमीन अल्लाह ताला दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पर। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरतें असहाब मोहम्मद अलैहि रिज़वान अलैहिम अजमाइन पर, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के दीन की आबियारी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। आज के हमारे मजमूअत मुबारक का उन्वान है रुहमाउ बैनहुम। सहाबा और अहले बैत का आपस में एक दूसरे से प्यार है। इस हवाले से चंद गुजारिशात आप हज़रात के सामने रखी जाएंगी। अल्लाह ताला
سننے کے بعد ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے محبت پیدا کرنا۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاک باز ہستیاں ہیں، جن کے دل ہر قسم کی غلاظت سے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔ ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک کر دیا، فسق و فجور سے پاک کر دیا، شہوات سے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو پاک کر دیا، اور ان کے دلوں کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو صحابہ کے دل میں رکھ کر اللہ رب العالمین نے ایمان کو زینت بخشی۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ کس قدر عظیم دل ہیں وہ، کہ جن دلوں میں ایمان کو زینت بخشی گئی، جس دل میں ایمان جب آیا تو ایمان اور مزین ہو گیا اور خوبصورت ہو گیا، اور آگے رب نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ان دلوں کے لیے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو ناپسند کیا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اب یہ لوگ کبھی کفر کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی ان کے دل میں گناہوں کی محبت نہیں آئے گی، کبھی ان کے دلوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں آئے گی۔ اولئک هم الراشدون، اللہ نے انہیں یہاں رشد و ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا کہ اس کائنات میں کامیاب ہدایت یافتہ مخلوق ہیں تو نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جن دلوں کے بارے میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد سب پھر گئے، صرف 3 باقی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جن دلوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، لوگوں یہ ایسے عظیم دل ہیں کہ ان دلوں کا امتحان لینے والا خود کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، کوئی پروفیسر آ کے ٹیسٹ لیتا ہے، کوئی ماسٹر ٹیسٹ لیتا ہے، لیکن صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کائنات کے معلم اعظم، اور سب سے بہترین یونیورسٹی میں وہ پڑھنے والے تھے، کہ جس یونیورسٹی کی جگہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ اس کائنات میں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نصاب پڑھایا گیا وہ نصاب کے اس کائنات کا سب سے بہترین نصاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید احسن الکلام، اس کائنات میں تمام کلاموں سے سب سے بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس نصاب کو انہوں نے پڑھا، اس نصاب کو پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ نے پھر ان کا ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ لینے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کے لیے ڈگری جاری فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں
تقویٰ، ایمان باللہیت، خشیت الہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی۔ لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اب ہم نے انہیں مغفرت بھی عطا کی ہے اور ساتھ میں اجر عظیم کا بھی وعدہ کیا۔ اللہ نے رزلٹ بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کفر نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفرت اور بغض اور حسد نہیں ہے، ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، تقویٰ سے بھرے ہوئے ہیں، للہیت اور خشیت الہی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دلوں کے بارے میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظر الی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا محمد علیہ السلام کے دل کے بعد، فوجد، تو نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے دلوں کو پایا، خیر قلوب العباد، اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے بہترین دل نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ہوئے۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا، انہیں اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا، جو اس کے دین کی نصرت کے لیے ملت کفر سے لڑیں گے۔ رب العالمین نے ان دلوں کو دنیا کائنات کا بہترین دل قرار دیا ہے۔ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین دل نبی علیہ السلام کے ساتھیوں، آپ کے اصحاب کے تھے، جو بہترین دل، ایمان جن دلوں میں زینت پکڑنے والا تھا، گناہوں اور فسق و فجور سے جن دلوں کو اللہ رب العالمین نے پاک کیا، تقویٰ سے جو دل لبریز تھے، وہ دل ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دلوں میں نفرت، بغض اور حسد آ سکے؟ کہ جن دلوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے محبوب، ان لوگوں کے دلوں کو ہم نے ملایا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ہم نے محبت پیدا کی ہے۔ کن لوگوں کے دلوں میں؟ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین بھر کے بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہے وہ جس نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اللہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فعلق بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اس دشمنی کو، اس عداوت کو، اس بغض کو تمہارے سینوں سے نکال دیا اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈالنے والا اللہ ہے۔ اگر ہم کسی کے دل میں محبت حاصل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ خرچ کر کے، کچھ دے دعا کے، تو یہ محبت لالچ کی بنا پہ ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے صحابہ کے دلوں میں جو محبت پیدا کی گئی وہ اللہ کی طرف سے کی گئی، اور جو اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کی وہ کبھی نفرت، بغض اور حسد اور کینے میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ دل بڑے عظیم دل ہیں، ان دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے کبھی ان کے دلوں میں اور نہ ہی کبھی ان کی زبانوں پہ ایسے کلمات آئے کہ جس
ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت ان کی تعلیمات سے، ان کے کلام سے، ان کے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرہ کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق تبرہ کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان تبرہ کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ ان کو تبرہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیدنا حسن اہل بیت میں سے، سیدنا حسین اہل بیت میں سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے، ان کو نسبیت کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور حافظیت کی طرف سے ان دوسرے پاک باز ہستیوں کو تبرہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے دل میں کتنی محبت تھی، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اِنَّا نَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ، ہم خلافت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول کے بعد جس ہستی کو اس کائنات میں سمجھتے تھے وہ ابو بکر صدیق۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، کیونکہ وہ نبی کے غار کے ساتھ تھا۔ ثانی اثنین، قرآن نے دو میں سے جسے دوسرا قرار دیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكِبْرِهِ، اور ہم ان کی بزرگی کو اور ان کی بڑائی کو اپنے اندر جانتے تھے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی پر اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ کہنے والے اہل بیت ہیں جو مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان کر رہا ہے۔ ہر فرقے کے اندر اور ہر جماعت کے اندر کچھ ایسے انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں جو حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، چاہے وہ بات ان کے اپنے مسلک کے خلاف ہے کیوں نہ۔ اہل تشیعوں میں سے ایک عالم سے پوچھا گیا، ایہما افضل، ہمیں ذرا بتلائیے کہ ابو بکر افضل ہیں یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، فقال ابو بکر، ایسا سوال کرنے والے ان دونوں میں سے جو افضل ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ فقال له السائل، تو سائل نے کہا، اتقول هذا وانت من شیعته، آپ یہ بات کہہ رہے ہو جبکہ آپ حضرت علی کے گروہ سے، آپ ان کی جماعت اور ان کی شیعوں میں سے ہو، اس کے باوجود آپ ابو بکر کو افضل کہہ رہے ہو۔ اس عالم نے آگے سے جواب دیا، اللہ کی قسم سب سے سچا شیعہ وہی ہوگا، حضرت علی کی جماعت اور گروہ سے وہی انسان ہوگا جو یہی بات کہے گا جو علی رضی اللہ عنہ نے کہی۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا، الا ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر، لوگوں یاد رکھو، خبردار میری بات کو توجہ سے سن لو، اس کائنات میں نبیوں کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر۔ اَفَكُنَّا نُرَدُّ قَوْلَهُ، کیا ہم علی رضی اللہ عنہ کی بات کو رد کر دیں؟ اَفَكُنَّا نُكَذِّبُهُ، کیا ہم ان کی بات کو جھٹلا دیں؟ وَاللَّهِ مَا كَانَ كَاذِبًا، اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے انسان۔ جب علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ یہ اہل بیت کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کرتے، ای الناس افضل،
بعد نبی، لوگوں میں سب سے افضل نبی کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے۔ قال ثم پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے سوال کو بدل لیا، اگر میں پوچھتا کہ پھر افضل کون ہے تو پھر انہوں نے جواب دینا تھا عثمان، لیکن میں نے اپنے سوال کو تبدیل کیا اور میں نے کہا عمر کے بعد کیا آپ کا نمبر ہے؟ فرمایا مان الا رجل من المسلمین، میں نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک انسان۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بارہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق بھی محبت کرنے والے تھے، نفرت کرنے والے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا اے علی، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے لیے ان کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ کرو۔ کیا دشمنوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ مقام مرتبہ حاصل کرے؟ تو سیدنا علی کو مشورہ دینے والے اور اللہ کے رسول کے پاس بھیجنے والے ابو بکر اور عمر تھے، اور پھر حتمین میں جو رقم ادا کی گئی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے ادا کی۔ یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو آپ کے لیے محبت کے یہ انداز اپناتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنایا۔ نبی اسلام کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ شیعوں کی کتاب سے یہ روایت پیش کی جا رہی ہے، جلال العیون ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، اس کتاب سے یہ روایت پیش کی جا رہی ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انی اشہدکم انی قد زوجتہ علی 400 مسقال فضہ، میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں اس نکاح پر کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر رہا ہوں، اور اس کا حق مہر جو ہے وہ 400 چاندی کے سکے۔ جس بندے کے نکاح کے گواہ، جس بندے کو نکاح کا پیغام دے کر بھیجنے والے، جس بندے کے نکاح کے حق مہر کی رقم ادا کرنے والے یہ لوگ ہوں، کیا وہ اس کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اس سے نفرت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کا حق مار سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اہل بیت سے کیسے محبت کرنے والے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ہم عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، سامنے دیکھا سیدنا حسن کھیل رہے اور سیدنا حسین کھیل رہے۔ سیدنا حسن کو پکڑا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور پھر کہا بے علی میرے ماں باپ تجھ پر قربان، شبیہم بنبی، تیری شکل پوری اللہ کے رسول سے ملتی ہے، ولا شبیہم بعلی، اور تیری شکل علی سے نہیں ملتی، وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے اس طرح خلیفۃ المسلمین محبت کر رہے ہیں۔ اگر حق مارنے والے ہوتے، غاصب ہوتے، ظلم کرنے والے ہوتے، تو کیا ظالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں کے بچوں سے پیار کرنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو محبت کی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کس قدر محبت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل الی قرابتی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے
مجھے پیارے ہیں اپنے رشتہ داروں سے نبی کے رشتہ دار، تو کیا نبی کے رشتہ داروں سے اس قدر محبت کرنے والا انسان کیا ان سے دشمنی کر سکتا ہے، ان سے نفرت کر سکتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو ٹوٹل بات میں فیصلہ دے دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ دنیا کائنات کے تمام انسان بھی مل کر ایک دشمن ثابت کرنا چاہیں تو کبھی کر نہیں سکتے، کیونکہ جنہیں اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کا محب بنایا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا بنایا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا، انہیں لوگ جو مرضی کرتے رہے۔ وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے تو جنت میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جس جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے، اسی جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی وہاں ہوں گے، وہ بھی وہاں ہوں گے، اور ان سے نفرت کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے وہاں نہیں ہوں گے، وہ دوسری سائڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے صحابہ سے بھی اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق، دوسرا تبرک کا نشانہ جو بنایا جاتا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ سیدنا یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے ایک دفعہ اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا، اور صحابہ کو ابو بکر صدیق کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے آپ خوش ہوئے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے قبل جب حضرت ابو بکر صدیق بیمار تھے تو آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کی طرف، دوستوں کی طرف، مسجد میں بیٹھنے والوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے کہا انی قد احدت الیکم عہدا، میں تمہارے سے ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، افترضون بہ، کیا تم اس عہد پر راضی ہو جاؤ گے؟ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا قد رضینا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ فقال علی، تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا نرضى الا ان يكون عمر بن الخطاب، ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے جب تک اس فیصلے میں عمر رضی اللہ عنہ کا نامزد نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جو عہد لینا تھا وہ عہد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اسے خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ عمر ہے تو ہم راضی ہیں، اگر عمر نہیں ہے تو ہم راضی نہیں۔ تو یہ محبت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ خلیفہ بن گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بدر اطہر سے تھی، سیدنا حسن و حسین کی بہن تھی، اس کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کا نکاح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی حاجت نہیں تھی کہ وہ نکاح کرتے، لیکن انہوں نے ایک وجہ بیان کروائی کہ میں اس وجہ سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کل سابق و نسب منقطع یوم القیامہ، تمام تعلقات اور تمام نسب جو ہیں وہ قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، الا سابقی و نسبی، سوائے میرے تعلق کے اور میرے نسب کے۔ میں نے اس وجہ سے سیدہ فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹی سے شادی کی ہے، فاحببت ان یکون بینی و بین رسول اللہ سابق و نسب، میں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میرا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نسب بھی قائم رہے اور تعلق بھی قائم رہے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے
اپنے دشمنوں کو رشتے نہیں دیتے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ اپنے لخت جگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں سیدنا عمر فاروق جب وفات پاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ کب سے جہاد تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کو پھیلانے والے اس کائنات سے چل بسے۔ تو فرماتے ہیں اس حالت میں نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا کہ میرے کندھے پر کسی آدمی نے ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے اس نے کلام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں اے عمر تیرے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھتا جو مجھے اپنے عمل سے متاثر کر سکے۔ میں خیال کرتا ہوں تو بھی اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا ملا ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو بارہا بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے خرجت وانا وابو بکر و عمر، دخلت وانا وابو بکر و عمر، ذهبت وانا وابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، میں نکلا ابو بکر نکلا عمر نکلا، میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوا عمر داخل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ تو بھی اپنے ان دونوں پہلے ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ زاروں کے ساتھ روتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ ایسی باتیں کرتا جا رہا تھا، تب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قدر محبت کرنے والے وہ ایک دوسرے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو مریم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا ایک پرانی سی چادر انہوں نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اداس تھے۔ میں پاس چلا گیا تو میں نے کہا امیر المومنین آپ سے ایک کام ہے مجھے۔ کہا کیا کام ہے؟ فرمایا یہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کو آپ اتار دیں، یہ بہت پرانی ہے اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اچھا لباس پہنے۔ فرماتے ہیں آبادی خلیلی، یہ مجھے میرے دوست میرے خلیل عمر نے عطا کی۔ فرمایا پھر انہوں نے وہ چادر اپنے چہرے پر رکھی اور سارا خطاب ہونے لگے اور بار بار ان کی زبان سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے پیاری پیاری باتیں ان کی زبان سے نکلتی اور وہ ان کو یاد کر کے روتے رہتے۔ یہ محبت ہے ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سیدنا علی سے بڑی محبت ہے، اسی وجہ سے قاضی القضات رہے ابو بکر صدیق کے دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا گیا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں۔ سیدنا عمر فاروق نے دونوں فریقین کو بلایا، جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا اور دوسرے گروہ کو دوسرے فریق کو جو بندہ تھا اس کو اس کے نام سے مخاطب کیا۔ فیصلہ مقدمہ سنا گیا، فیصلہ ہوا تو فیصلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے۔ فیصلہ ہو گیا، جب جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے سمجھا شاید فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے اس لیے یہ ناراض ہے، آگے بڑھے پوچھا علی رضی اللہ عنہ بتلائیے کیا میں نے فیصلہ انصاف میں نہیں کیا؟ فرمایا آپ نے فیصلہ پورے میرٹ پہ کیا ہے اور انصاف کے ساتھ کیا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ نے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا مجھے آپ نے کونیت کے ساتھ پکارا، ابو الحسن کے اگر مخاطب کیا اور میرے مخالف کو نام لے کر مخاطب کیا، یہاں آپ نے انصاف نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر امیر المومنین آگے بڑھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں لا افانی اللہ ارضا لیس فیہا ابو الحسن
اللہ اس زمین پر مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک علی رضی اللہ عنہ زندہ ہے، جب یہ زندہ نہ رہے مجھے اس زمین پر زندہ نہ رکھنا۔ یہ محبت ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا حسن و حسین سے بھی بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ان کے لیے اسپیشل ان کے شام سے لباس منگواتے، ان کو وہ لباس پہناتے، جب وہ لباس پہن کر چلتے تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ ان کے لیے اسپیشل لباس منگوائے جاتے ہیں، جبکہ اپنی کیفیت یہ ہوتی کہ لباس ملتا یا جو چادر ملتی اس میں پورا لباس میں نہیں بنتا تھا، بیٹے سے چادر لے کر لباس بنا، اپنی کیفیت یہ ہے۔ لیکن نبی کے اہل بیت سے اس قدر محبت ہے کہ ان کے لیے اسپیشل لباس منگوائے جاتے ہیں اور انہیں پہنائے جاتے ہیں، جب وہ پہنتے تو یہ ان کو دیکھ کر خوش ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ امیر المؤمنین سے ملاقات کری ہے، وقت لیا ہوا تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرتا، فرمایا اس دن آ جائیے گا فلاں دن۔ جب وہ آئے آپ سے پہلے سیدنا حسین سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہے، تو سیدنا عمر والوں نے اجازت نہ دی، میں ابھی ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں، واپس چلے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو مجھے کہاں اجازت ملے گی، لگتا ہے امیر المؤمنین مصروف، جبکہ حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ بعد میں ملے، فرمایا آپ نے آنا تھا، آپ آئے نہیں، تو حضرت حسین نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو میں واپس چلا گیا۔ فرمایا وہاں حضرت عمر نے جو الفاظ کہے ابن عساکر نے ان کو نقل کیا ہے، انت عندی مثلہ، کیا تیرا میرے ہاں وہ مقام ہے جو عمر کا ہے، عبداللہ بن عمر کا ہے، تیرا وہ مقام نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انت حق باذن من عبداللہ، تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بلا اجازت مجھ سے مل سکتا ہے۔ انما انت رؤوسنا، تم تو ہمارے سردار، اور جسے اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا، جسے اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اسے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ہمارے سردار ہو، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ محبت ہے کہ اولاد سے بڑھ کے عزیز رکھا انہوں نے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں پڑا تھا، اس وقت سیدنا ابو ہریرہ مسجد کے دروازے پر کھڑے آہ و بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، سسکیاں بھری ہوئی تھیں، اور روتے ہوئے وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے، وَيُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، اور ان کی آواز بلند ہوئی، یا ایھا الناس ما تحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں آج اس کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہوتی۔ یہ وہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، یہ وہ ہے جن سے اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو یہ ابو بکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرماتے، ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء، اليوم آج کے دن رب کی زمین پر سب سے زیادہ محبت کا حقدار یہ ہے، اور اسی طرح آسمان والے بھی اسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے اصحاب۔
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے بندے ہیں جنہیں تبرہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ سیدنا علی اور سیدنا حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے اور یہ ان سے کتنی محبت کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب لوگ باغی ہوئے اور ان کے خلاف باتیں کرنے لگے تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا اور کہا اخبرکم، یاد رکھو میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، خبر دیتا ہوں، ان قولی فی عثمان احسن القول، میری بات عثمان کے بارے میں بڑی اچھی ہے، میں ان کے بارے میں کسی قسم کی فضول گفتگو نہیں سننا چاہتا۔ ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عثمان وہ ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل نیک کیے، پھر اس نے تقوی اختیار کیا، پھر وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا، پھر اس نے تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا، وَأَحْسَنُ اور نیکی میں آگے بڑھ گیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت جب سیدنا عثمان کے خلاف کسی کو بات کرتے ہوئے سنا تو اس کو یہ بات ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فرمایا من تبرأ من دین عثمان، جو اس عثمان کے دین سے برات کا اعلان کرے گا فقط تبرأ من الایمان، وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو سیدنا عثمان پر تبرہ کرے گا، جو سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق پر تبرہ کرے گا، وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان فرمایا، ما ان الذین سبقت لهم من الحسنى، لوگوں یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے؟ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے کہ وہ لوگ جو ایمان میں نیکی میں سبقت لے گئے ان میں سے عثمان بھی ہیں جو نیکی میں ایمان میں سبقت لے کے گئے۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان کی شہادت کے واقعہ کو نقل کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور کہتے اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، اے اللہ میں تیری طرف عثمان کے خون سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا عثمان کے خون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں عثمان کے قاتلوں کے ساتھ کسی قسم کا نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ میرا اس میں کوئی ہاتھ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جب گھر کا محاصرہ کیا گیا تو اس گھر کی حفاظت کرنے والے نبی کے اہل بیت تھے، جنہیں نبی اسلام نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، سیدنا حسن و حسین تھے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر تھے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جرح عبداللہ ابن زبیر جراحات کثیرہ، عبداللہ ابن زبیر کو اس دن جس حضرت عثمان کو شہید کیا گیا بہت زیادہ زخم آئے، وکذالک جرح الحسن بن علی، اور اسی طرح حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بھی شدید زخمی کیا گیا، ومروان بن الحکم، اور مروان بن حکم کو بھی اس نے شدید زخمی کیا گیا۔ دو صحابی عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ یہ نبی اسلام کے اہل بیت میں سے ہیں اور حفاظت اس کے گھر کی کر رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی، اور لوگ آج انہیں کو گھر گئے۔ چوتھے نمبر پر جنہیں تبرہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ بھی سیدنا علی سے محبت کرنے والی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والی، حسن و حسین سے محبت کرنے والی، فرمایا کرتی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہا کرتی تھی یرحم اللہ علیہ، اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میں نے ان کی باتوں میں کسی قسم کی کوئی عداوت اور بغض نہیں دیکھا۔ قال صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا، فَيَظْهَرُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، یعنی اللہ اس کے رسول نے کیا سچ کہا کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے نفرت بغض کینے کفر نفاق نافرمانی سے پاک کر دیا ہے، شہوات کی
خواہشات سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، فَيَذْهَبْ أَهْلُ الْعِرَاقِ، اہل عراق ان کو لے گئے، يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ، ایک تو انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور الٹا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمہ، میں نے فاطمہ سے بڑھ کے گفتگو میں، کلام میں، بات کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے نبی اسلام کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ محبت کی علامت ہے جو سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور آگے فرماتی ہے مکانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب بھی فاطمہ آتی اللہ کے رسول اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، وقبلہا ورحمہا، آپ اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیتے، اپنے سینے سے لگاتے، وَأَخْذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهَا، اور پھر اسے پکڑتے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو اٹھاتے۔ تو یہ بیان کرنے والے نبی کے اہل بیت ہیں، اور وہ دوسرے اہل بیت کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اہل بیت کی رشتے داریاں دیکھیں صحابہ کے ساتھ کیسی ہیں۔ پیچھے میں نے بیان کیا کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم، اور حضرت علی کی بیٹی نبی کی نواسی جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کی پوتی سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی، اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی پوتی سیدنا جعفر کی پوتی سیدنا ام کلثوم بنت جعفر، وہ سیدنا عثمان کے بیٹے عبان سے اس کی شادی ہوئی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ آج ان جاہل لوگوں نے ایسا تاریخ کے اوراق کو غلط مت کیا، اور تاریخ کی جو سیاہ اوراق ہیں انہیں اٹھا کر عوام کے سامنے رکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے، بغض رکھنے والے تھے، جبکہ یاد رکھیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ تھا، اور جس کے دل میں اللہ محبت کرے اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا، اللہ نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، اللہ نے ان کے دلوں سے کفر فسوق عصیان نافرمانی ختم کر دی، اور اللہ نے ان کے دلوں میں صرف تقوی ہی دیکھا، اور اس تقوی کو دیکھنے کے بعد اللہ نے انہیں کامیاب، کامران اور فوز و فلاح کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ دنیا میں جاری کر دیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دنیا میں جاری کر دیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت تمام کی محبت پیدا فرمائے، کسی کے لیے نہ ہمارے دل میں رافضیت ہونی چاہیے، نہ ہی ناسبیت ہونی چاہیے، نہ ہی کسی کی شان پہ غلط کرے اور نہ ہی کسی کی شان کو کم کرے۔ جو شان اور مقام اللہ نے انہیں دیا ہے، اس کے رسولوں نے انہیں دیا ہے، اس سے بڑھ کے نہ کوئی شان ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی محبت کو